السلام علیکم دوستو، پیارے دوستو، آپ کے پرزور اصرار پر یار دلبرم کی قسط نمبر 68 دوبارہ ٹیکسٹ کی شکل میں پیشی خدمت ہے۔ تبھی اسے اپنے عقب سے غصے بھری آواز سنائی دی کہ اس نے بے سختہ پلٹ کر دیکھا جو جینز شرٹ میں ملبوس کمر پر ہاتھ ٹکائے لڑنے کے لیے تیار تھی۔ یس، افنا نے دائیں آئبرو چکاتے ساتھ ہی اس ہمیہ لہجہ اپنا کر کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ دوڑائی اور ساتھ ہی فون پر تیزی سے کچھ ٹائپ کرنے لگا، جبکہ اس کے یس نے مقابل کو جلتی بھٹے میں جھونک دیا تھا کہ وہ جو جال اٹھی تھی اس کے شان بے نیازی پر۔ اوپر سے وہ یوں تاثر دے رہا تھا جیسے اس پر احسان کر رہا اور اس کا گھڑی پر وقت دکھنا اس کے لاوا سا بھر گیا تھا۔ مطلب اسے کون سا شوق تھا اسے روکنا تھا؟ ایک تو وہ اس کی چیزیں گرا کر وقت برباد کر چکا تھا، اوپر سے سوری کے بجائے یس کہہ رہا تھا، اور اسی کا سر اس کے موبائل میں گھر کو انہوں نے پوری کر رہی تھی۔ واٹ اے ڈسگریس! وہ خود کے نظر انداز ہونے اور بھی اس کے ٹکرانے کی وجہ سے فرش پر گرے بیگ کی جانب اشارہ کرتی غصے سے بولی۔ اس کی سرخ ناک شدید غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ تبھی افنان جو جانے کے پار توڑ رہا تھا کہ فون سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا، وہ نیلی آنکھوں والی چھوٹی سی خوبصورت لڑکی خاص جانے والی نظر گھور رہی تھی۔ اٹس یور فالٹ ناٹ مائن! وہ سر سے پیر تک اس کا جائزہ لے کر اس کے چھوٹی ہائٹ کی جانب اشارہ کرتا کندھے اچکا کر گویا ہوتا نچلا لب دانتوں تلے دبا کر مقابل کو مزید سیکھ پا کر گیا تھا۔ واٹ یو مین! وہ چلا ہی تو اٹھی تھی جبکہ افنان کو وقت کا احساس ہوا تھا۔ جب بھی وہ اسے اگنور کیے پلٹا۔ اسٹاپ اینڈ سے سوری! وہ اسے جاتے دیکھ ایک دم گر رہا ہے جبکہ افنان کے بڑھتے قدم کو بریک لگی۔ عجیب زبردستی ہے! وہ بڑبڑایا، چاند قدم کے فاصلے پر سے مڑا جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ پر مقابل نے آنکھیں سکیڑی۔ You are little girl, that's why I don't see you and Colleen happened. چھوٹی چوہیا، تم ایک چھوٹی لڑکی ہو اس لیے مجھے نظر نہیں آئی اور ٹکراؤ ہو گیا۔ افنان سیدھا اس کے قد پر چوٹکتا اجلت میں بول کر آگے بڑھ گیا جبکہ پیچھے وہ تو جیسے صدمے میں آ چکی تھی۔ وہ افنان کی باتوں سے سر سے پیر تک آگ میں جھلس اٹھی تھی جبکہ اس کے آخری الفاظ چھوٹی چوہیا بولنا اسے اپنا دشمن بنا گیا تھا۔ کمینہ، میرے قد پہ بات کرے گا تجھے تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ اگر اب دوبارہ مجھے نظر آئے تو بدتمیز آدمی، بڑا مان ہے تمہیں، اپنی ہائٹ پہ لمبو، اللہ کرے تمہاری بیوی چھوٹی ہائٹ کی ہو۔ وہ ہاتھ نچا کر بولتی، دل کے پھولے پھوڑ رہی تھی۔ اسے اردو آتی تھی اس لیے وہ افنان کے الفاظ اچھی طرح سمجھتی۔ غصے سے بنا اٹھی تھی جب بھی تن فن کرتی وہ شاپنگ بیگ اٹھائے باہر جانے کی بجائے اسی جانے بڑی جس طرح افنان گیا تھا۔ کون ہو تم لڑکی، اور جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ شمس کی بھاری غصے بھری استفہامیہ آواز جنگل میں گونجی تھی جبکہ گل چادر مضبوطی سے جکڑے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلنے پر اب پچھتا رہی تھی۔ اس کی ماں نے منع بھی کیا تھا پر اسے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اتنا خوبصورت علاقہ دیکھنے کے لیے وہ مچل اٹھی تھی۔ وہ پہلی بار پاکستان آئی تھی اور پہلی بار ہی یہ علاقے دیکھ کر کھیل اٹھی تھی کہ اپنی مورے سے اجازت لے کر اپنے بابا کو نہ بتانے کی التجا کرتی ملازمہ کے ساتھ نکل آئی تھی۔ وہ بڑے مزے سے اور خوش ہو کر سرسبز گھنے جنگلات اور اونچے پہاڑ دور تک پھیلا سبزہ دیکھ تازگی کا احساس محسوس کرتی ہر چیز سے فراموش ہو گئی تھی۔ وہ میویے سے سب دیکھ کر آنکھوں کو کھیرا کر رہی تھی۔ اس دوران وہ یہ بھی نہ سن سکی کہ ملازمہ اسے وہیں رکنے کا کہہ کر کہیں گئی تھی، پر وہ سن کہاں رہی تھی۔ وہ تو اس علاقے کی خوبصورتی کی اسیر ہوتی آگے بڑھی چلی گئی تھی۔ وہیں وہ ان لڑکوں کی نظر میں آ گئی تھی۔ آج جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ زندگی بھر نہیں بھولنے والا تھا۔ یہ دونوں شخص اس کے لیے کسی فرشتے سے کام نہ تھے، پر اب شمس خان کے لہو میں لپٹی نگاہیں جبکہ اور خاور کا سرخ چہرہ دیکھ وہ مزید گھبرا سی گئی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ خاور نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ میں گل ہوں، جنگل کے اس پار قبیلے میں ہماری حویلی ہے۔ میں اپنی ملازمہ کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے آئی تھی پر پتہ نہیں وہ کہاں چل گئی اور میں آگے بڑھتی رہی۔ مجھے راستوں کا علم نہیں تھا اس لیے میں جنگل میں آ نکلی اور یہ لڑکے ڈرنک کرتے، میں دیکھ کر ڈر گئی۔ جب واپس جانا چاہ تو یہ چاروں میرے پیچھے۔ وہ بات ادھوری چھوڑے پھوٹ کر رو دی۔ روئے نہیں، اب آپ محفوظ ہیں، شمس نے اسے تسلی دی جبکہ گل نے شکر کا سانس لیا۔ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ شمس خان نے اس کا زمین خان کے قبیلے کا حوالہ دینے اور حویلی کا ذکر کرنے پر کچھ سوچ کر استفسار کیا۔ فیروز خان! وہ سر جھکائے بولی۔ اس شخص کے نام لینے پر شمس اور خاور نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ لمحے میں شمس کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا جبکہ لب سخت سے پیوست کیے۔ آپ پہلے کہاں رہتی تھی؟ اس نے سخت لہجے میں استفسار کیا کہ گل اس کے لہجے میں سختی محسوس کر کے ڈر سے گئی۔ UAE! وہ چور نگاہوں سے اسے دیکھتی مدھم آواز میں بولی کہ شمس نے سن کر گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ مجھے گھر جانا ہے، گل آنکھیں صاف کرتی بولی۔ فی الحال گھر نہیں جا سکتی، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ پر کیوں؟ وہ یکدم سہم اٹھی تھی۔ کیونکہ آپ ایک ہی صورت اپنے گھر جا سکتی ہیں، وہ یہ کہ پہلے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ شمس خان برفیلے لہجے میں حتمی بولا تھا۔
اس کی بات پر گل کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک پھیل گئی تھیں، جبکہ یہی حال خاور کا بھی تھا۔ شمع سیدھا مودا کی بات پر آیا تھا، اپنے دشمن کی بیٹی سے گھما پھرا کر بات کرنے کا متمنی نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مہد خان ہاؤس آتا ڈرائنگ روم میں رومانہ کو بیٹھا دیکھ لہجے میں ناگواری سموئے بولا۔ اسے رومانہ کے پیچھے پہنچ جانا حد سے زیادہ برا لگا تھا۔ وہ اس کی نیت سے واقف تھا، وہ ضرور انفال کے متعلق کھوج لگانے کی تگدو کر رہی تھی۔ وہ تم نے بتایا ہی نہیں اور یہاں چلے آئے، میرا دل نہیں لگ رہا تھا، وہ مسکرا کر بولتی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، تمہیں یوں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں تیورج رہے اپنی بات پر زور دیتا بولا۔ ہاں میں کل واپس چلی جاؤں گی، رومانہ منہ بناتی بولی۔ واٹ کل؟ آج ابھی اسی وقت جاؤ گی تم؟ مہد غصے سے بولا۔ میں کل؟ شٹ اپ رومانہ، تم یہاں نہیں رہ سکتی، ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی اور تم اچھی طرح جانتی ہو اس گھر میں صرف میں رہتا ہوں، تو تمہارا میرے ساتھ یہاں رکنا غلط ہے، وہ بیزار لہجے میں بولتا۔ اس کو اچھا خاصا انسلٹ کر گیا تھا۔ تو تم شادی کر لو نا مجھ سے، اب تم سے دور نہیں رہ جاتا، میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، وہ بے باکی کا مظاہرہ کرتی بولی۔ اس کے قریب آن رکی، اس بے باکی پر مہد کو گھن محسوس ہوئی تھی۔ سب میں اناؤنس تو کر دیا ہے، واپسی میں شادی بھی ہو جائے گی۔ مہد اس کا ہاتھ خود سے دور جھٹکتا صوفے پر براجمان ہوا۔ سچ؟ رومانہ اس کا ہاتھ جھٹکنا اگنور کرتی خوشی سے کھیل اٹھی تھی۔ ہم کچھ ضروری میٹنگ ہے، چند دن لگ سکتے ہیں، اس کے بعد ہماری شادی ہوگی اور تب تک تم یہاں نہیں آؤ گی۔ مہد ساتھ نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالے پھونک کر رہا تھا، جبکہ رومانہ تو خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں مہرے سے آج ہی شادی کی تیاریاں شروع کرنے کا کہتی ہوں، وہ ایکسائٹڈ سی بولی، جبکہ مہد تنزیہ مسکرا کر چہرہ دوسری جانب کر گیا۔ شاداب کہاں ہے آج کل؟ وہ ملازم کے پیش کیے ٹرے سے پانی کا گلاس اٹھاتا بولا، جبکہ شاداب کے نام پر رومانہ کی مسکراہٹ سمٹی، کیونکہ وہ حشمت کا ساتھ جوائن کرتا اس کے سمگلنگ کے دھندے میں انوالو ہو چکا تھا۔ پر رومانہ اپنے چچا اور بھائی کے اس کام سے انجان تھی، وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ وہ حشمت کے ساتھ کسی کے اہم کام سے گیا، اس کے پوچھنے پر بھی دونوں نے نہیں بتایا تھا اور ایک دن میں اپنے لوٹ آنے کا کہا تھا۔ جبکہ ان کے آدمی مسلسل حویلی پر نظر رکھے ہوئے تھے، تو کچھ انفال کو ڈھونڈ رہے تھے اور کچھ ان گنڈوں کی تلاش میں تھے جنہوں نے رومانہ کو کڈنیپ کیا تھا، کیونکہ رومانہ حشمت اور شاداب کو اس گنڈے کی کئی ساری باتیں بتا چکی تھی، سوائے اپنا نہیں کہا کہ وہ بزنس میٹنگ کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا ہے، آج آ جائے گا۔ رومانہ فوراً سے بولی۔ پانی پیتے مہد نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا، تبھی گلاس واپس ٹرے میں رکھتے وہ ریلیکس انداز میں بیٹھتا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے بال پیشانی سٹا کر پیچھے کو سیٹ کرتا۔ رومانہ کو کچھ پریشان سے لگا۔ کیا ہوا مہد؟ اس نے اس کی خاموشی نوٹ کر کے پوچھا۔ رومانہ کیا تم حشمت چچا کے بارے جانتی ہو کہ وہ کہاں ہے؟ مہد نے لہجہ نرم اپناتے استفسار کیا کہ رومانہ کا رنگ اڑا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مہد نے اچانک حشمت کے بارے میں کیوں پوچھا۔ اس نے مہد کا چہرہ دیکھا جہاں کسی بھی قسم کی کرختگی نہ تھی، صرف الجھن باقی تھی۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یار مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حشمت چچا کی کوئی غلطی نہیں، انہیں جائیداد سے بے دخل کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اور ان کی پراپرٹی جو کہ انفال کے نام تھی اب میرے نام ہے، وہ میں ان کو دینا چاہتا ہوں۔ جو کچھ ہوا بڑوں کی غلطی تھی، انفال کی میور کا کوئی حق نہیں بنتا تھا اس پراپرٹی پر جسے دادا جان نے ان کے نام کیا، اور پھر انفال کی ماں اپنی بیٹی کے نام کر گئی۔ پر مجھے یہ سب برداشت نہیں تھا، اس لیے انفال سے ان پیپرز پر سائن کروا لی تاکہ حقدار تک اس کا حق پہنچ جائے، وہ مجھے ملے تو ان کی امانت ان کو لوٹا دوں گا۔ مہد حشمت کی فیور میں بولتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ رومانہ کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت دار آئی تھی۔ مہد کی باتیں اسے 100% سچ لگی تھیں، اور اپنے چچا سے بھی وہ ان کی کہانی سن کر انفال سے مزید نفرت کرنے لگی تھی۔ میں حشمت چچا کو ان کا مقام واپس دلوانا چاہتا ہوں، اگر تمہیں پتہ ہو کہ وہ کہاں ہے تو مجھے بتانے میں دیر مت کرنا رومانہ۔ مہد اسے شیشے میں اتار کر نرم لہجے میں کہہ کر وہاں سے جانے لگا، جبکہ رومانہ تو پہلے ہی اس پر وارفتہ ہو چکی تھی کہ اس کی باتوں پر یقین کر چکی تھی، تبھی وہ حشمت کے متعلق بتانے کا فیصلہ کر چکی تھی جب اس کی اور مہد کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ انفال اس کو بیچ کا کانٹا لگتی تھی جو کہ اب کہیں جا چکی تھی، اور مہد کا اس کے ساتھ اتنا اچھا رویہ تھا، اوپر سے حشمت کے لیے ہمدردی تھی کہ اس نے فوراً سے لب وا کیے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کہاں ہے، اس کی آواز پر مہد کے بڑھتے قدم تھمے تھے کہ اس نے جھٹکے سے مڑتے چاہوں کا رومانہ کو دیکھا تھا۔ اسے اتنی جلدی کی امید ہرگز نہیں تھی جتنی جلدی وہ بتا چکی تھی۔ اعتماد کی بات تھی کہ وہ منہ کھول گئی تھی، یہی تو مہد کی گیم تھی، اسی کے جال میں وہ اسے ہی قید کر گیا تھا کہ وہ مہد پر اندھا یقین کر بیٹھی تھی۔ یقیناً وہ اتنی جلدی نہ مانتی، پر مہد کا سب گھر والوں کے سامنے انفال کے غصہ دیکھ اور اپنے لیے شادی کی بات کرتے دیکھ وہ دل و جان سے یقین کر بیٹھی تھی۔ اس سب کھیل میں واضح کڑی انفال کی ذات ٹھہری تھی۔ مہد انتہائی ضبط کے مظاہرے کرتا انفال کے متعلق جھوٹی نفرت جتا کر رومانہ کو رام کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی محفوظ ہے، اس کے پاس ہے،
وہ اس کی ذات کو کبھی سوالیہ نشان نہیں بننے دے گا اور پوری عزت دے کر سب گھر والوں کے سامنے اس کو معتبر ٹھہرائے گا۔ اور اب رومانہ کے بتانے پر اس کے لبوں پر پر اسرار سے مسکراہٹ دار رہی تھی جو دکھنے میں تو پیاری تھی۔ اگر رومانہ اس کی مسکراہٹ کی حقیقت سے واقف ہوتی تو کھڑی کھڑی ڈھیر ہو جاتی، پر اب تو گیم اوور ہونے کا وقت قریب آن چکا تھا۔ اب ان کے احتساب کا وقت شروع ہونے جا رہا تھا۔ جا کر محض ایک ہاتھ جینس کی پاکٹ میں ڈالے، دوسرا بالوں میں پھرتا نسبتاً ان کا انجام سوچ کر مسکرا اٹھا تھا۔ وہ انتہائی غصے میں جھولتی واپس اپنے بابا کی جانب آئی تھی کیونکہ وہ شخص اس کا موڈ تباہ کر گیا تھا اور اب وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے بابا کی میٹنگ ہے یا نہیں، حالانکہ اس کی شاپنگ کی خاطر اور ساتھ چلنے کی ڈیمانڈ پر تابش ملک نے میٹنگ بھی مال کے کیفے میں رکھی تھی کہ علینا اچھے سے شاپنگ کر لے اور وہ انتہائی ضروری کام بھی نمٹا لیں گے، پر وہ علینا ہی کیا جو کام خراب نہ کرے۔ موڈی لڑکی اپنے موڈ پر سب کو چلانے کی خواہشمند تھی۔ تابش ملک میٹنگ میں مصروف تھے، علی دور سے ہی دیکھ چکی تھی جبکہ ان کے سامنے بیٹھے شخص کی اس کی جانب پوچھ تھی۔ جب بھی تابش ملک اپنی بیٹی کو غصے میں اسی جانب آتا دیکھ چکے تھے جو سرخ چہرہ لیے دوسرے ہاتھ سے چہرے سے بال ہٹاتی آگ بگولا سی ادھری آ رہی تھی کہ تابش ملک کو یہ میٹنگ کسی کنارے پر نہ لگتی محسوس ہوئی کیونکہ ان کی بیٹی طوفان بنی سب کچھ بگاڑنے آ رہی تھی۔ جبکہ افنان سنجیدہ سا لیپ ٹاپ پر کچھ سلائیڈ دکھاتا 7 پوائنٹ بتا رہا تھا۔ بابا مجھے واپس جانا ہے، وہ اونچی آواز میں بولتی ٹھاہ کی آواز سے شاپنگ بیگ ٹیبل پر پڑے لیپ ٹاپ پر پٹک چکی تھی جبکہ اس اچانک طوفان پر افنان ہڑبڑا سا گیا تھا۔ یہی حال تابش ملک کا تھا جو اب جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ علی میری جان، بابا ابھی مصروف ہے نا، آپ جائیں گاڑی میں ویٹ کریں، میں بھی آتا ہوں۔ تابش ملک بھی فری علینا کو پچکارتے بولے۔ جانتے تھے غصے میں علی ایسے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی تھی جبکہ افنان تو اس لڑکی کو یہاں دیکھ کر حیران ہوتا، جھٹکے سے اپنی سیٹ سے اٹھا۔ اس کو اردو بولتے دیکھ اور سن کر اسے الگ صدمہ لگ چکا تھا۔ بے سکتا اس کے کانوں میں مہد کے تنبیہی آواز گونجی تھی۔ سوری بھائی، وہ بے آواز بڑبڑایا تھا گویا میں سے سوری کی تھی۔ نہیں ابھی چلیں، مطلب ابھی؟ وہ شخص سمجھتا کیا خود کو، میں اس لمبو کو کاٹ کر چھوٹا کر ڈالوں گی۔ وہ ہاتھ نچا کر بولی۔ اس کی اس قدر خطرناک دھمکی پر تابش ملک ہول اٹھے جبکہ افنان کو ایک دم کھانسی کا دورہ پڑا تھا کہ علی نے مڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ افنان کو دیکھو، اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ غصہ دار ہے۔ تم، وہ ایک دم چلائے جبکہ افنان نے نظریں چرائیں۔ وہ فی الحال کچھ بھی نہ بول پا رہا تھا، اسے تو میں سے اپنے درخت بننے کی فکر کھائی جا رہی تھی جس نے صاف دھمکی دی تھی کہ کمپلین نہ سنوں میں تمہاری، جبکہ ادھر وہ سارا ہی مجرم بنا کھڑا تھا۔ افنان کو خود پر ترس سا آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے؟ وہ گھرائے جیسے ابھی افنان پر جھپٹ پڑے گی۔ علی بیٹا کیا کر رہی ہو؟ کلائنٹ ہے ہمارا۔ تابش ملک اسے افنان سے الجھتے دیکھ بولے۔ کلائنٹ نہیں بابا، یہ بدتمیز ہے، اسے سوری بولنا نہیں آتا، اس نے میرے بیگ گرائے اور سوری بھی نہیں بولا، اور اس کی مجال دیکھیں کہ مجھے چھوٹی چوہیا بھی کہا۔ علی اسی آنکھیں دکھاتی اپنے باپ کو اس کی شکایتیں لگانے لگی جبکہ افنان تو اس افلاطون کی اردو میں چار زبان چلتے دیکھ حیران کھڑا تھا۔ انگریزوں جیسے دکھنے والی کہیں سے اردو سے واقف نہ لگتی تھی پر وہ اس کی غلط فہمی دور کر گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ تابش ملک نے افنان سے پوچھا۔ سر وہ دراصل ان میڈم سے میرا ٹکراؤ ہو گیا اور انہیں اعتراض ہے کہ میں نے سوری کیوں نہیں کی، جبکہ غلطی انہیں کی تھی اور اردو سے بات مجھے نہیں پتہ تھا کہ ان کو اردو آتی ہے۔ افنان لب دبائے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا جبکہ علی اسی آنکھوں سے کھانا چاہ رہی تھی۔ علی بیٹا ریلیکس ہو جاتا ہے ایسا، تابش ملک نے اسے سمجھایا۔ اس نے مجھے چھوٹی چوہیا بولا، میری ہائٹ پر چوٹ کی، اسے تو میں نہیں چھوڑ گی۔ وہ اسے پنجے مارنے کی خاطر لپکی کہ تابش ملک نے سورج سے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیے۔ بیٹا بھی ہے، وہ تھوڑا سخت ہوئے، آپ اس لمبے کے ساتھ میٹنگ نہیں کریں گے، وہ غصے سے فنکاری۔ علی تیز سانس لیتی، افنان کو خون خور وائٹ بلی لگی تھی جبکہ آتے جاتے لوگ ان کو دیکھ مسکرا رہے تھے۔ بیٹا اگر یہ میٹنگ نہ ہوئی تو ہمیں پاکستان جانا پڑے گا، تابش ملک اسے سمجھاتے بولے۔ پاکستان جانا منظور پر آپ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے۔ وہ بھنا اٹھی تھی۔ ویسے میں آپ کو لمبی بھی کہہ سکتا ہوں، اتنا پینک مت تم۔ افنان لب دبائے پھر سے اسے آگ لگا گیا تھا۔ میٹنگ تو اب کبھی نہیں ہونی تھی کیونکہ وہ اس لڑکی کی ہٹ درمی دیکھ چکا تھا اور اس کی شمت بھی محض سے پکی آنی تھی، اس لیے اب وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ مطلب اگر آپ میرے ایسے کہنے سے ٹھنڈی پڑ سکتی ہیں تو۔ وہ اس کو لاب کھولتا دیکھ جلدی سے بولا، دیکھا بابا یہ شخص چھوڑے مجھے، اسے آج میں واقعی کاٹ دوں گی۔ آپ کے سامنے پھر سے بکواس کر رہا۔ وہ اپنے سے باہر ہو چکی تھی جبکہ تابش ملک اسے سنبھالنے کے چکر میں ہلکان ہو گئے تھے۔ سوری جینٹل مین، میٹنگ اب مہد ارسلان خان سے ہی ہوگی۔ تابش ملک مسکرا کر اپنی شیرنی بیٹی کی جانب اشارہ کرتے اسے جلدی سے ساتھ لگا شاپنگ بیگ اٹھائے وہاں سے نکلے جبکہ ان کا منیجر بھی ان کے پیچھے نکلا۔ جبھی علی نے غصے سے مڑ کر اسے گھورا تھا کہ بدلے میں افنان ہاتھ ہلا کر بائے کرتا
ڈھی ٹھونک طرح مسکرا دیا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔